اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ سامعین محترم، نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں موجود تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی بھی صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ طواف، نماز اور اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو کہ زمانہ ابراہیمی میں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے عشرۂ اخیرہ میں آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے لیے اتنا کافی نہیں کہ آخری عشرۂ رمضان کا اعتکاف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے؟ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی پیار ہونا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، ہو سکے تو ہر برس ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ اور یوں بھی مسجد میں پڑا رہنا بہت بڑی سعادت ہے، اور معتکف کی تو کیا بات ہے کہ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر کے مسجد میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے، اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو اللہ عز و جل کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اور معتکف کا تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے، اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے، اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور
ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ عز و جل کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے کبھی بھی تھکتے یا اکتاتے نہیں۔ جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحفظ نشان ہے کہ ہوا یعکف الذنوب یجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن مسلمان اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ان سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں اگرچہ وہ ان کو انجام نہ دے سکے مگر پھر بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہیں گی اور اسے ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مثلا کوئی مسلمان مریضوں کی عیادت کرتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود اس کے انجام دینے والا ہو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ شعب الایمان کے اندر یہ نقل ہے۔ مسجد میں اللہ کی رضا کی خاطر نیت اعتکاف سے ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل جنابت اور حید و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف درست ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی یہی دن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ
جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ سامعین محترم، اللہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں جو رات ہے ایک خاص رات جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا سمجھ کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ حضرات کو آخری 7 راتوں میں خواب کے اندر شب قدر دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری خواب کو آخری 7 راتوں کے بارے میں ٹھیک اور مناسب جانتا اور دیکھتا ہوں، تو جو شخص تم میں سے اسے کوشش کے ساتھ تلاش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، یعنی شب قدر کو 9ویں رات میں جو باقی ہوتی ہے، اور 7ویں میں جو باقی ہوتی ہے، اور 5ویں رات میں جو باقی ہوتی ہے، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سامعین محترم، میرے پاس اور آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ سے انعام پانے کے لیے، اور اللہ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر شب قدر جیسی عظیم رات کو پانے کے لیے، تو اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ اعتکاف کا بھی ہے۔ تو میرے جو بھائی بزرگ جو فارغ البال اور فارغ الحال ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وقت نکالیں اور آج غروب آفتاب سے پہلے نیت کے ساتھ سنت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائیں، اور جو فارغ نہیں بھی ہیں اپنی کامیابی کے لیے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، جس طرح دنیا کے معاملوں میں ہم وقت نکالتے ہیں، یہ کسی دکان سے، بازار سے، مارکیٹ سے نہیں ملتا، یہ نکالنا پڑتا ہے انہی 24 گھنٹوں میں سے، انہی ہفتے کے 7 دنوں میں سے، انہی مہینوں کے 30 دنوں میں سے، اور سال کے 365 دنوں میں سے دنیا کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے جس طرح سے ہم وقت نکالتے ہیں، اس طرح مجھے، آپ کو، ہر عام ہر خاص کو وقت نکالنا چاہیے کہ مساجد بھی آباد ہوں اور ہماری روح کی بھی تربیت ہو، اور ہم رمضان المبارک کے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول ہمارے لیے سہل ہو اور آسان ہو جائے۔ تو ضرور بضرور ہر وہ آدمی جو استطاعت رکھتا ہے، صحت رکھتا ہے، فراغت رکھتا ہے، وہ ضرور بضرور جو ہے اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور
جو زیادہ وقت نہیں دے سکتے، جزوی طور پر وقت دے سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک حل ہے۔ نفل اعتکاف کی نیت سے 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے مسجد میں پڑاؤ رکھیں، اور خاص طور پر طاق راتوں میں کوشش کریں کہ کم از کم رات اللہ کے گھر میں گزرے، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، نوافل اور دیگر جو بھی عبادات شرعی حدود کے ساتھ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ ضرور بضرور جو ہیں وہ اعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت کے ساتھ جو ہے مسجد میں لمحہ بھر کے لیے بھی ٹھہرا جا سکتا ہے، 24 گھنٹے کے لیے بھی، 1 رات کے لیے بھی اور 1 دن کے لیے بھی۔ تو ضرور بضرور ان راتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر جس کو یہ قیمتی شب مل جائے تو اس کے لیے بھی رہنمائی احادیث کے اندر موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتلائیں اگر میں شب قدر کو جان لوں تو اس میں کیا ذکر و دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ضرور بضرور اس دعا کو بھی یاد کر لیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، اور جو اسلامی بہنیں گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور بضرور جو ہے شرعی حدود کے ساتھ جو اصول ہیں، جو ترتیب ہے، کسی گھر کے کونے میں چادر وغیرہ لگا کر جو ہے وہ شرائط کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ واللہ ورسولہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔